الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون سیخلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما كانوا يكسبون يخلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم۔ آیت نمبر 93 سے لے کر آیت نمبر 99 تک، اور یہاں پہ سورہ توبہ ہے اور 11ویں سپارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ یعتذرون الیکم، وہ بہانے پیش کریں گے تمہارے پاس، اذا رجعتم الیہم، جب تم لوٹ کر جاؤ گے ان کی طرف۔ جب مسلمان غزوہ تبوک سے مظفر و منصور ہو کر مدینہ طیبہ واپس آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آگاہ کر دیا کہ جب تم پہنچو گے تو منافقین تمہارے پاس آئیں گے اور جہاد میں شرکت نہ کرنے کی کئی تعویلیں پیش کریں گے، اور اس طرح تمہیں اپنے ایمان اور اپنے اخلاص کا یقین دلائیں گے، لیکن تم انہیں صاف صاف کہہ دینا کہ اس مکر و فریب کو اب رہنے دو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے نفاق اور خبث باطن پر مطلع کر دیا ہے، اب ہم تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں۔ قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، فرمائیے بہانے مت بناؤ، لن نؤمن لکم، ہم نہیں اعتبار کریں گے تم پر، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، آگاہ کر دیا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری خبروں پر، وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور دیکھے گا اللہ تعالیٰ تمہارا عمل اور اس کا رسول، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو جاننے والا ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ آگاہ کرے گا تمہیں جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے جب تم لوٹو گے ان کی طرف، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ تم معاف کر دو انہیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، سو منہ پھیر لو ان سے، إِنَّهُمْ رِجْسٌ، یقیناً وہ ناپاک ہیں، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بدلہ اس کا جو وہ کمایا کرتے تھے، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ اب تک جو تم نے کیا اس کی حقیقت کا تمہیں علم ہو گیا، اب بھی تمہیں اجازت ہے کہ تم اپنی اصلاح کر لو، اللہ اور اس کا رسول تمہارے عملوں کو دیکھے گا، اگر تمہارے اعمال نے تمہارے ایماندار اور مخلص ہونے کی تصدیق کر دی تو ہم بھی تسلیم کر لیں گے۔ خوب جان لو اس چند روزہ زندگی کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اور وہ سب کچھ جاننے والا تمہیں تمہارے سب کرتوتوں پر آگاہ کر دے گا۔ یخلفون، وہ قسم کھاتے ہیں، لکم تمہارے لیے، لترضوا عنہم، تاکہ تم خوش ہو جاؤ ان سے، فإن ترضوا عنہم، بس یاد رکھو اگر تم خوش بھی ہو گئے ان سے، فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا نافرمان قوم سے۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، اعرابی زیادہ سخت ہے کفر اور نفاق میں، واجدر، اور حقدار ہیں، اللہ یعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، کہ نہ جانے وہ احکام جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر، واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، بعض بدو ایسے ہیں، اعراب کا میں نے بتایا تھا کہ بدو اس سے مراد، بعض بدو ایسے، اور یہ دیہاتی لوگ تھے، یعنی شہروں والے نہیں، جو باہر دیہاتوں میں تھے ان کے، بعض بدو ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں وہ تاوان ہے، وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ،
اور منتظر ہیں تمہارے لیے زمانے کی گردشوں کے. علیہم دائرۃ السوء، حقیقت میں انہی پر ہے بری گردش. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی اور اللہ تعالیٰ جاننے والے. آراز کا مادہ آیت میں 2 بار استعمال ہوا، یہ 2 مختلف معنوں میں مستعمل ہوا. عفو درگزر اور قطع تعلق. سمجھ گئے؟ یعنی ایک ایک لفظ ہوتا ہے اور اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. اب ایک لفظ ہے، ایک آیت میں 2 بار آیا ہے، ایک بار اور معنی ہے، دوسری بار اور معنی ہے. ایک بار اس کا معنی ہے کہ عفو درگزر اور دوسری بار اس کا معنی ہے قطع تعلق. ایک بار ہے معاف کر دینا، دوسری بار ہے قطع تعلق کی، رشتہ توڑ دینا. اب اندازہ لگائیے. اب ایک لفظ ہے عربی میں ضربہ، اس کے 52 معنی ہیں. کتنے معنی ہیں؟ 52. اب اگر مثال کے طور پہ آپ قرآن مجید کو سیکھتے نہیں تو ایک لفظ آپ نے سن لیا کہ جناب اس کا معنی یہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح اس آیت میں لفظ ایک ہے 2 بار آیا ہے، معنی مختلف ہے، تو کتنی بڑی جھول ہو گئی، کتنا بڑا نقصان ہو گیا انسان کا. تو اس لیے قرآن مجید کو سمجھنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. لتوردو میں پہلا معنی مطلوب ہے اور فاعرضو عنہ میں دوسرا معنی مقصود ہے. یعنی منافق قسمیں اٹھائیں گے، التماس کریں گے کہ ان کی غلطی معاف کر دی جائے، لیکن تمہیں یہی حکم دیا جاتا ہے کہ تم ان سے قطع تعلق کر لو. چنانچہ جب حضور مدینہ تشریف فرما ہوئے تو یہ حکم دے دیا کہ لا تجالسوہم ولا تکلموہم، نہ ان کے پاس بیٹھو اور نہ ان سے بات چیت کرو. قطع تعلق کی وجہ بھی بیان فرما دی. انہم رجسن، کہ یہ کیا ہے؟ ناپاک ہیں. یہ کیا ہے؟ ناپاک ہیں. منافقین مدینہ کے حالات کا ذکر کرنے کے بعد اب پھر دیہات میں بسنے والے بدوؤں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اپنی صحرائی زندگی درست عادات اور مرکز اسلام سے دور رہنے کے باعث ان کا کفر اور نفاق بہت سخت اور کرخت قسم کا ہے، بالکل نیم چڑھے کریلے ہیں. آگے آیا کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ، بعض بدو ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں نفاق تھا اس لیے راہ خدا میں جو پیسہ وہ خرچ کیا کرتے تھے باطل ناخواستہ خرچ کیا کرتے تھے. انہیں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کوئی جرمانہ یا تاوان ادا کر رہے ہیں. ہونا بھی ایسے ہی چاہیے تھا کیونکہ اسلام کی ترقی کے ساتھ انہیں کوئی دلچسپی نہ تھی بلکہ الٹا چڑ تھی. رضا الہی کا مفہوم انہیں معلوم ہی نہ تھا. ڈر کے مارے اور مسلم سوسائٹی سے چمٹے رہنے کی وہ قیمت کیا ادا کرتے تھے. ان کے لیے یہ چندہ ایک جرمانہ اور تاوان ہی تھا. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کچھ دیہاتیوں میں سے وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز قیامت پر. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور سمجھتے ہیں جو وہ خرچ کرتے ہیں قربت الہی اور رسول پاک کی دعائیں لینے کا ذریعہ ہیں. اب صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ نماز بھی ہے نا جی. ان الصلاۃ تنہی، بے شک نماز کیا کرتی ہے، لیکن صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ دعا بھی ہے. صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ دعا بھی ہے. تو اس لیے اس کو مد نظر رکھنا. الا انہا قربۃ لہم، ہاں وہ ان کے لیے باعث قربت ہے. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ضرور داخل فرمائے گا انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. دوائر جمع ہے دائرہ کی، اس کا معنی ہے اچھی حالت کا بری حالت سے بدل جانا، جسے ہم گردش زمانہ سے تعبیر کیا کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اب تو وہ دل پر جبر کر کے کچھ نہ کچھ مالی امداد کر دیا کرتے ہیں، لیکن دل ہی دل میں وہ اس بات کے خواہاں ہیں کہ کہیں گردش زمانہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت کو ختم کر کے رکھ دے اور ہم یہ چندہ دینے سے صاف انکار کر دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گردش روزگار تو تمہیں ہی پیس کر رکھ دے گا، اسلام اور مسلمان تو دن بدن ترقی کرتے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک